بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے، ٹھیک رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاسبان امید آفیشیل اور میں ہوں حیدر۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو پاسبان امید کے بارے میں انٹروڈکشن کروایا اور ویلفیئر فاؤنڈیشن کا انٹروڈکشن کروایا، کس مقاصد کے لیے ہم نے پاسبان امید ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو گائیڈ کیا۔ کن کن معاشرے کی جو ہے پیچیدگی ہیں ان کو ہم ختم کریں گے، وہ سب کچھ بتایا۔ اور اس میں ان لوگوں کے ہم بہت مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کمنٹس کیے، جو ہمارے ساتھ اس وقت چل رہے ہیں اور جو ہم سے کوسچن پوچھتے ہیں اور جو ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے کام کریں گے۔ تو ہمیں کمنٹ کیا کسی نے کہ آپ کی پاسبان امید کی پالیسیز کس نوعیت کی بن رہی ہیں اور کون ان پالیسیز کو بنا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا سوال تھا، تو یہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان سے بھی جنہوں نے یہ کمنٹ کیا اور آپ سب سے بھی، کہ پاسبان امید ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک نان پروفیٹیبل ویلفیئر فاؤنڈیشن، جس میں ہم فلاحی کام رضا کرانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پالیسیز بنانے کا جو معاملہ ہے، پاسبان امید کی تمام پالیسیز ہماری کمیٹی بناتی ہے، ہمارے ممبرز بناتے ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ ممبرز کون ہیں؟ ممبرز آپ سب لوگ ہیں۔ آپ میں سے جو کوئی ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے، آپ ہمیں ٹیکسٹ کریں، ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں، آپ ہماری ان ارکان میں شامل ہو جائیں جو پالیسیز بنا رہے ہیں، جو بنا ہے ان کی ساری تشکیل دے رہے ہیں اور انتظامی امور کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب پالیسی میکر ہمارے یہی سب ہیں، ہمارے ممبرز ہیں جن میں میں خود شامل ہوں۔ اور پاسبان امید کی پالیسیز کس بیسس پہ بن رہے ہیں؟ تو حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے مشعل راہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہم ان تمام قوانین کو بناتے ہیں اور آگے بھی انہی قوانین کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا کوئی بھی کام، ہمارا کوئی بھی عمل ان قوانین سے ہٹ کر نہیں ہوگا، اور اس کے بارے میں علماء کرام کے ساتھ ہم ہر وقت رابطے میں رہیں گے، اور آپ سب کے ساتھ بھی ہمارا مستقل رابطہ ہے۔ جہاں پر آپ کوئی کمی دیکھیں تو آپ ہمیں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، ہماری فاؤنڈیشن کو فائدہ ہوگا، اس سے ہم زیادہ اچھے طریقے سے آگے کام کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، ویلفیئر فاؤنڈیشن ہماری کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ آپ کے دیے ہوئے پیسے کو ہم بالکل ٹھیک جگہ پر خرچ کریں۔ ہمارا اپنا ایک واقعہ ہے، لاہور کا ایک واقعہ ہے میرے ساتھ جو خود پیش آیا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ مارکیٹ کے اندر گھوم رہا، تو وہاں پر ہمیں ایک بزرگ دکھائی دیے جو کہ مٹی کے برتن بیچ رہے تھے۔ ان کو ہم نے دیکھا اور ان کی عمر کا جو سلسلہ تھا اس کو دیکھ کر ہمیں ان پر بڑا ترس آیا کہ اس عمر میں یہ عمر نہیں ہے کام کرنے کی، اور دیکھیں یہ کس طرح مٹی کے برتن سیل کر رہے ہیں۔ تو ان سے ہم نے مٹی کے کچھ برتن خریدے اور ہم نے ان کو پوچھا کہ اس کی پرائس کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اتنے میں، تو ہم نے اس سے بڑھ کر ان کو پیسے دیے کہ چلیں یہ آپ رکھیں کہ آپ بزرگ اس عمر میں کام کر رہے ہیں۔ ہم وہ برتن لے کر وہاں سے چلے، ابھی تقریباً چند فٹ کے فاصلے پر ہم گئے کہ ہمیں ایک فیمیل ملی، اور ان فیمیل نے ہم سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ میں، اس نے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی ہم سے، اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ برتن دے دیں، مٹی کے برتن، میری بیٹی ہے جو وہ گھر میں کھیلے گی۔ وہ مٹی کے برتن چھوٹے، کوئی گھڑا تھا، کوئی پرات ہے، کوئی پلیٹ تھی جو کہ ہمارے کام کا نہیں تھا، وہ تو بزرگ سے ہم نے ویسے لے خریدے، لیکن اس نے ہمیں برتنوں کی ڈیمانڈ کی تو ہمیں وہ اس میں بھی اعتراض کوئی نہیں تھا کہ یہ برتن ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، تو چلو ان کی بچی اس کی کھیل لے گی، ہم نے یہ اس کو واپس دے دیا۔ بائک کے پاس جا کر جب ہم نے دیکھا تو اس عورت نے وہ برتن پکڑ کے ہم سے دوبارہ اس بابے کی ریڑھی کے پاس جا کر اس کو اس نے پھر 30-40 روپے میں واپس سیل کر دی ہے۔ تو یہ ویور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور اس بابے کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا جو کہ بعد میں آ کے وہ پیسے جو ہم نے اس کو پیمنٹ وغیرہ کی وہ سارے دیکھ رہے تھے کہ کتنے ملے کتنے میں۔ تو یہ ایک مافیا بھی ہے کہ جو کہ ضرورت مندوں کا بیس میں، ان کے روپ میں آپ کے ساتھ ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، اور حقداروں کا حق اس میں مارا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ لوگوں کا ایک مافیا جو کہ اپنا ایک گروپ بنا کر لوگوں کو ایموشنز کے ساتھ کھیل کر ان کو ایموشنلی بلیک میلنگ کر کے، تو اس طرح سے پیسہ اکٹھا کر کے بہت سارے ضرورت مندوں کا حق مارتے ہیں، سفید پوش لوگوں کا، جو اصل میں جن کو بالکل ریئل میں جو ضرورت مند ہیں، جو اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔
تو ان کا حق مارا جاتا ہے اس طرح کی گروہ بندی سے، جو کہ 4-5 لوگ مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایک مقصد یہ اور ہمارا جو ٹوٹل طریقہ کار وہ یہ ہوگا کہ اجتماعی طور پر جو ہمارے پاس آپ کے فنڈز اکٹھے ہوں گے ان کو ہم ایک اچھے طریقہ کار کے مطابق پالیسیز بنا کر اطمینان کی حد تک زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں تک پہنچائیں گے، تاکہ ان تک پہنچانے کے بعد ہمیں بھی دلی طور پر اطمینان ہو، اور آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ضرورت مند کے لیے خرچ کیا وہ اس ضرورت مند تک پہنچے۔ اور ویلفیئر کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ایک حکم بھی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوالٹی جو قرآن پاک میں بیان کی، اور اس وقت یہ پوری دنیا یہ جانتی ہے، اور اس میں کسی کو رتی برابر بھی شک نہیں۔ تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے بھی انہی کو نقل کرنا ہے، ہم لوگوں نے ان جیسا عمل کرنا ہے، ہم ان راستوں پر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم بھی لوگوں کے لیے بھلائی کرنے والے بنیں گے۔ کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، ہم یہ صدقہ بھی کریں گے۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے، ہم یہ بھی کریں گے۔ ہم ہر اس بندے کے ساتھ اچھائی کریں گے جس کو ضرورت ہے، اس بندے کے ساتھ مل کر کریں گے جو کرنا چاہتا ہے۔ ہر بندہ آج کے دور میں یہ ایک سوال کر رہا ہے یا یہ سوچ رکھتا ہے، ہر انسان کوئی اور شروع کرے تو ہم ساتھ چلیں گے، کوئی اور شروع کرے تو ہم ساتھ چلیں گے۔ خود کوئی بھی فرنٹ پہ آگے شروع کرنے کو تیار نہیں، کسی کے پاس وقت نہیں۔ تو یہ ذمہ پاسبان امید نے لیا ہے۔ پاسبان امید انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھائی نے یہ کام شروع کر دیا، اب آپ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں تو ہم اس کو آگے سے آگے اسی طرح سلسلوں کو لے کر چلیں گے۔ پاسبان امید ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد معاشرے سے غربت کو اور مصیبتوں کو اور نقصان پہنچانے والے جو حالات ہیں ان کو کم کرنا، ان کو بہتر بنانا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ ہم اس کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے، اور ہمارا جو سب سے مین مقصد ہے وہ خواتین کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اس کو ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے، کبھی بھی ڈینائی نہیں کریں گے۔ ہر وہ خاتون جو مصیبت میں ہوگی، جو بے سہارا ہوگی، ہم اس کو سہارا پرووائڈ کریں گے، ہم اس کی مصیبت کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ سہارا چاہتی ہے، اگر وہ روزگار کی تلاش میں ہے، ہم اسے باعزت روزگار مہیا کریں گے۔ کس طرح سے؟ آپ سب کے تعاون سے۔ اور ہمیں ایک کمنٹ میں کسی نے یہ پوچھا کہ کیا آپ خواتین کو جو کہ قانونی طور پر کسی مصیبت میں ہوگی یا جو کوئی عدالتوں میں جو پریشان ہو رہی ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں قانون کے لحاظ سے اگر جن کو کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی تو کیا آپ وہ بھی کریں گے؟ تو جی میرے بھائی، بالکل ہم وہ سب بھی کریں گے۔ تو آپ کے لیے بھی یہ آنسر ہے اور باقی سب سننے والوں کے لیے بھی، تو ہم بالکل ایسا کریں گے، ہم ہر ان کے کام آئیں گے۔ اور اگر پاسبان امید کا کوئی ممبر، باقی ممبرز کہیں اور بیزی ہوں گے، کسی اور طرف ہوں گے، تو ہم خود آ کر ان کی مدد کریں گے، ان کی معاونت کریں گے۔ عدالت کچہری مشورہ کس طرح کا ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پاسبان امید ان کے کام آئے گی، یہ ہمارا آپ سب سے وعدہ ہے۔ بینگ اے مسلم ہم سب کے لیے قرآن اور حدیث سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں نے غریبوں کے اوپر، لوگوں ان کی فلاح و بہبود کے لیے مال خرچ کرنے پہ زور دیا ہے۔ تو ہم سب مسلمان بینگ اے مسلم اور بینگ اے نان مسلم، انسانیت کے ناطے، اور بینگ اے مسلم وہ قرآن و حدیث کے احکامات کے ناطے جو ہے ہمارا ساتھ دیں، اور اپنے مال کے اندر سے ان لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم ان کا کام آ سکیں، ان کی مصیبتوں کو دور کر سکیں۔ اور اسی طرح آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہماری جو تمام باتیں ہیں سے ریلیٹڈ اور اس پاسبان امید ویلفیئر فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ آپ کا جو بھی سوال ہو وہ ہمیں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہم آپ کو نیچے کمنٹ میں اپنا آفیشیل نمبر واٹس ایپ کا پھر سے پاسبان امید کا دے دیں گے۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فیملیز کے ساتھ خوش رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔